نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اہل تشیع حضرات متعے کے جواز کے قائل ہیں، بلکہ ان کے ایک شیعہ ذاکر یہ کہتا ہے کہ ہم بے بانگ دوحل یہ اعلان کرتے ہیں کہ متعہ منسوخ نہیں ہوا۔ سامعین محترم، اب انہی متعے کے جواز جو انہوں نے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک روایت انہوں نے استدلال کے طور پر پیش کی، جس میں ان کی تنقیص بھی مقصود ہے۔ تو آج ہم اس روایت کا تحقیقی جائزہ لیں گے کہ آیا وہ روایت صحیح ہے بھی یا نہیں۔ تو وہ روایت اس طرح نا انس حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن مسلم القری قال دخلنا على اسماء بنت ابی بکر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسند ابو داود الطیالسی۔ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داود نے الطیالسی نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے۔ راوی حضرت مسلم بن قری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داخل ہوئے اور ان سے ہم نے متعۃ النساء کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، اس روایت میں متعۃ النساء کے الفاظ بیان کرنا یہ ابو داود کے شاگرد یہ شعبہ کے شاگرد ابو داود کی خطا اور غلطی ہے۔ امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو داود امین صادق وقد اخطأ فی کثیر من الاحادیث وقد اخطأ عدۃ احادیث لکونہ کان یتکل علی حفظہ ولا یروی عن اصلہ۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ابو داود الطیالسی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، امین ہیں، لیکن بہت سی احادیثوں کے اندر انہوں نے خطا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے حافظے پر بھروسہ کیا کرتے تھے اور اس کو اصل کتاب سے روایت نہیں کرتے تھے۔ سامعین محترم، تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں پہ ابو داود طیالسی نے غلطی کی ہے، اور غلطی کیسے کی ہے؟ اسی روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر لائے ہیں، جو کہ شعبہ کے شاگرد روح بن عبادہ سے ہے۔ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ حج تمتع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تو منع کرتے ہیں، حج تمتع سے روکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حج تمتع کی رخصت والی روایت ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو وہاں جا کے پوچھیں۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جب ہم اسماء بنت ابی بکر کے پاس داخل ہوئے تو ہم نے ان سے حج تمتع کے بارے، متعۃ الحج کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی حج تمتع کرنے کے بارے میں۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں اصل میں متعۃ النساء نہیں ہے بلکہ متعۃ الحج ہے۔ یہ ابو داود الطیالسی کی غلطی ہے کہ انہوں نے متعۃ الحج کو متعۃ النساء بنا دیا۔ سامعین محترم، اسی روایت کے بارے میں ایک شیعہ مورخ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقت تنازع الناس فی ذلک، کہ لوگوں نے اس میں تنازع کیا ہے، یعنی اختلاف کیا ہے۔ بعض نے اس سے متعۃ الحج مراد لیا ہے اور بعض نے متعۃ النساء مراد لیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ متعۃ النساء ہم مراد نہیں لے سکتے، یعنی متعہ مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اسلام کی حالت میں اور حضرت اسماء کی شادی حضرت زبیر سے کنوارپن کی حالت میں کی ہے، تو یہ متعۃ النساء کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علی بن حسین البسعودی انہوں نے یہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ متعۃ النساء نہیں ہے بلکہ متعۃ الحج ہے۔ سامعین محترم، اب اگر ہم اس روایت کو تسلیم بھی کر لیں کہ یہاں متعۃ النساء نہیں بلکہ متعۃ الحج نہیں بلکہ متعۃ النساء ہے، تو بھی اس بات سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے متعہ کیا یا وہ متعہ کے جواز کے قائل تھی، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ
فعلناها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے ذاتی فعل نہیں بتا رہی، بلکہ وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں متعہ کے منسوخ ہونے سے پہلے اس طرح ہوتا رہا، اور یہ کلام عرب میں یہ اسلوب عام ہے، اس طرح بولا جاتا ہے، جیسے کہ ایک بخاری شریف مسلم شریف کے متفق علیہ روایت اس میں آتا ہے ذبحنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا وفی روایت نحرنا فاکلنا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور ایک گھوڑا نحر کیا اور اس کو ہم نے کھایا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ صرف اکیلے ہم نے نہیں بلکہ بہت سارے مسلمانوں نے ایسا کیا۔ تو یہ جو اسلوب بیان کیا جاتا ہے کہ فعلناها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکلنا ذبحنا، تو یہ عمومی حالت یعنی سب مسلمانوں کی یہ حالت بتانے کے لیے بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اگر اس روایت کو ہم تسلیم بھی کر لیں تو بھی ان کا متعہ کرنا ثابت نہیں ہوتا، اور ورنہ یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں متعۃ النساء نہیں بلکہ متعۃ الحج ہے جس کو روح بن عبادہ نے روایت کی ہے، اور جو متعۃ النساء کے الفاظ ہیں یہ ابو داؤد طیالسی کی غلطی ہے۔ اور ایک بات اور یہاں میں اضافہ کر دوں کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ علیہ نے المحلہ بالآثار میں یہ کہا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر متعہ کے جواز کے قائل تھی، حالانکہ یہ روایت درست نہیں ہے، اور کسی بھی صحیح الاسناد سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر متعہ کے جواز کے قائل تھیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ متعہ کے جواز کے قائل تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ما مات ابن عباس الا رجع عن هذه الفتوى، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نہیں ہوا مگر یہ کہ انہوں نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ اب متعہ کے جواز کے قائل صرف اہل تشریع حضرات ہیں، باقی کسی کے ہاں بھی متعہ اب جائز نہیں ہے بلکہ منسوخ ہو چکا ہے جو اول اسلام میں تھا۔ ابتدا